عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی. عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ مروان 9 مہینے حکومت کی. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی. اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی. اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی. اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز. پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے. حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا. جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں. ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک. یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے. آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے. حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم. پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے. حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا. یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی. 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے. یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں. اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں. اب مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. چھپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے. حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے. اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا. تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی. گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہو، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں. تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا. تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اب مرنے کا وقت آ گیا. جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے. فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا. کہا جی بھائی کرواتی ہوں. اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت. ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے. ان کو زہر دیا گیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا. سننے والی بات ہے بچوں. ان سے فرمانے لگے سنو
मैंने 3 बादशाहों को कब्र में उतारा। अब बच्चियां तो कब्रिस्तान जाती नहीं, हम तो अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और ऊपर मिट्टी डालते हैं और ऊपर ईंटें डालते हैं और फिर मनो मिट्टी में दबा के वापस आते हैं। ये मंजर आप बच्चियों के तो देखने का भी नहीं है। वो कहने लगे मैंने 3 बादशाहों को मिट्टी में डाला, लेकिन उनके कफन की गिरा को जब खोल के देखा तो उनके चेहरे किबले से हट चुके थे, तो रंग उनके काले पड़ चुके थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बाप, वलीद बेटा, सुलेमान बेटा, ये तीनों उनके चेहरे काले हो गए थे और उनका किबले से मुंह फिर गया था। अब मैं मरने लगा हूं, मुझे पहले ज़रूर चेक करना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। पहले तीनों की जुल्म की हुकूमत थी, इनके चेहरे किबले से क्यों हट गए? आपको अजब बात बताऊं, वलीद बिन अब्दुल मलिक रोज़ाना तहज्जुद में खड़े होकर 10 सिपारे पढ़ता था। 10 सिपारों की तिलावत तहज्जुद में करता था खड़े होके, और किबले से चेहरा हट गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तहज्जुद गुजार, चेहरा किबले से हट गया, जुल्म किया, जुल्म किया, जुल्म किया, खून को पानी बना दिया, हुकूमत पर शरीयत को कुर्बान किया, रिश्ते नातों को कुर्बान किया। अल्लाह ने किबले से चेहरे, नमाजें मुंह पे मार दी, रोजे मुंह पे मार दिए, हज ज़कातें मुंह पे मार दी, तहज्जुद उनके मुंह पे मार दी और उनके चेहरों को किबले से हटा दिया और रंग काले कर दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसी सल्तनत को अदल से भर दिया, उसी सल्तनत को अदल से भर दिया। जब इनका इंतकाल हुआ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की डेड बॉडी जब कब्र के करीब लाए उतारने के लिए, तो ऐसे ऐसे हिलने लगा, उसका पूरा जिस्म हिलने लगा। तो उसके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बा जिंदा हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, बेटो जिंदा नहीं है, अज़ाब कब्र जल्दी शुरू हो गया है। अज्जल अल्लाह बिल उक़ूबा, कब्र की पकड़ पहले शुरू हो गई है, छुपाओ अपने बाप को जल्दी। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ की डेड बॉडी कब्र के करीब की गई और उनका भाई उतारो, भाई वो बातें शुरू हो जाती हैं, रुमाल डालो, चादर पकड़ो, इधर से पकड़ो, तो एकदम ऐसे एक पर्चा हवा में उड़ता हुआ सबने देखा। वो आते 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 यूँ आके हज़रत उमर के सीने पर गिर गया। सब देख रहे हैं। जब पर्चे को उठा के देखा गया तो उस पर एक सतर पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी सतर पे लिखा था बराअतुम मिनल्लाहि उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार। ये उमर के लिए जहन्नुम की आग से नजात का परवाना है। 3 बर्रे आज़म की सल्तनत लेकर वो जन्नत का परवाना लेकर दुनिया से गए। जब उनको कब्र में उतारा गया तो उन्होंने रजा बिन हैवा से फरमाया था, 3 बादशाहों के चेहरे देखे किबले से फिर गए, रंग काले पड़ गए, मुझे तुमने देखना है कि क्या होता है। तो रजा फरमाते हैं, जब मैं कब्र में उतरा और उनके कफन की गिरा को खोल के देखा तो चेहरा किबले की तरफ फिक्स था और मुझे यूँ लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतराया। मेरे अजीज़ों, तलबा तालिबात, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ, अल्लाह को अपनी मंजिल